بہت دیر سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس بھی فرانس کے رفال طیارے کے اندر انٹرسٹڈ ہے، لیکن آئی بلیو کہ کچھ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے بنگلہ دیش کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ فرانس کی طرف نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب جو بنگلہ دیش کی ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ یہ سوچ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے لیے فرانس سے رفال طیارے پرچیز کرنے چاہیے۔ بنگلہ دیش کی جو پچھلی حکومت تھی شیخ حسینہ کی، وہ کہیں نہ کہیں پریشر میں تھی، سیاسی دباؤ میں تھی بھارت کے، اور رافیل جو فائٹر جیٹ ہے، بیمان ہے، اس کی جو ڈیل ہے وہ نہیں کر پا رہی تھی فرانس سے۔ لیکن یونس سرکار جیسے ہی آتی ہے، پروفیسر محمد یونس آتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرنے کے بارے میں یہ مشہور ہیں۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پروفیسر محمد یونس ڈیل کر رہے ہیں، اور جو رافیل فائٹر جیٹ ہے یہ بہت جلد بنگلہ دیش میں آ رہا ہے۔ یہ جو خبر ہے، اس خبر نے انڈینز کو بہت پریشان کیے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستانی میڈیا کی یہ رپورٹ ہے، رافیل فائٹر جیٹ کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو بیمان ہے اب بنگلہ دیش فائنلی لینے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو شیخ حسینہ کی حکومت تھی، یعنی بنگلہ دیش کی سابق حکومت تھی، ایکس پرائم منسٹر شیخ حسینہ تھی، وہ کہیں نہ کہیں سیاسی دباؤ کی وجہ سے انڈیا سے ڈرتے ہوئے، مودی سے ڈرتے ہوئے اس بیمان کی یعنی رافیل فائٹر جیٹ کی جو ڈیل ہے وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن جیسے یونس کی سرکار آتی ہے، انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس آتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ نوبل پرائز ونر ہیں، بڑے لیڈر ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے، پھر یہ بھی کسی کے دباؤ میں نہیں آنے والے، وہ ٹٹ فار ٹیٹ وہ والا یہ جو کلیہ ہے لے کر چلتے ہیں، اور اسی وجہ سے اب جو فرانس کے ساتھ ڈیل کی جو باتیں ہیں وہ کنفرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ جو رافیل فائٹر جیٹ ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ بنگلہ دیش کے پاس آ جائے گا۔ اسی کے اوپر ایک رپورٹ ہے، میں چاہوں گا سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر بعد میں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جڑے رہیے گا، انت تک دیکھتے رہیے گا اس ویڈیو کو، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو دوست چینل پر فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں وہ چینل کو جناب کر لیں سبسکرائب، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، اور کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں۔ لیں جی ویڈیو دیکھتے ہیں 3 2 1 اینڈ کیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرانس کے رفال طیارے کی سیل اس وقت دنیا کے اندر بڑی زبردست جا رہی ہے، لیکن فرانس جو ہے وہ کہیں بھی بریک نہیں لگا رہا۔ بہت دیر سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس بھی فرانس کے رفال طیارے کے اندر انٹرسٹڈ ہے، لیکن آئی بلیو کہ کچھ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے بنگلہ دیش کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ فرانس کی طرف نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب جو بنگلہ دیش کی ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، یہ کوئی ایسا الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ یہ سوچ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے لیے فرانس سے رفال طیارے پرچیز کرنے چاہیے۔ بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے بیسیکلی ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے جس کے تحت انہوں نے 2030 تک اپنی ایئر فورس کو کافی حد تک ماڈرنائز کرنا ہے۔ اس پروگرام کو بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے فورسز گول 2030 کا نام دیا ہوا ہے۔ بیسیکلی اس پروگرام کے تحت بنگلہ دیش کی جو تینوں فورسز ہیں، آرمی، ایئر فورس، نیوی، ان کو ماڈرنائز کیا جائے گا۔ یہ کسی ایک برانچ کا پروگرام نہیں ہے، یہ اوور آل بنگلہ دیش کی ملٹری کا پروگرام ہے۔ اینی اسی پروگرام کے تحت بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے امریکہ سے اپاچی ہیلی کاپٹر لینے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ 2019 کے اندر بنگلہ دیش کی ایئر فورس کی طرف سے یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا، لیکن گورنمنٹ اپروول اس کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، اس وجہ سے کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے اپاچی ہیلی کاپٹر اپروو کر دیا ہوا ہے، بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے امریکہ کے ساتھ ابھی تک کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن نہیں کیا۔ تو اسی فورسز گول 2030 کے پروگرام کے تحت بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو ایک ماڈرن فائٹر جیٹ چاہیے۔ اب اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے پاس کس قسم کے فائٹر جیٹس موجود ہیں، تو بنگلہ دیش کے پاس 2 قسم کے فائٹر جیٹس ہیں، دونوں کے دونوں جو ہیں وہ سوویت ایرا کے فائٹر جیٹس ہیں۔ ایک F7 ہے جو کہ بیسیکلی چائنیز میڈ ہے لیکن MiG-21 کی کاپی ہے، اور یہ F7 جہاز بنگلہ دیش کی ایئر فورس تقریباً 36 کے نمبر میں استعمال کر رہی ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے پاس یہی فائٹر جیٹ ہے۔ سنگل انجن والا فائٹر جیٹ ہے، بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، تھوڑی دیر تک یہ ہوا میں رہ سکتا ہے، اور بنگلہ دیش کا جو جیوگرافیکل ایریا ہے اس کے مطابق یہ ایک اچھا جہاز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی ایئر فورس MiG-29 جہاز بھی استعمال کرتی ہے۔ MiG-29 جو کہ F7 کے مقابلے میں تو ایک کافی بڑا جہاز ہے،
2 इंजन्स के साथ आता है, बहुत ज्यादा केपेबल फाइटर जेट है, उसको भी रशियन एयरफोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और ये जहाज बांग्लादेश की एयरफोर्स तकरीबन 8 से 10 के नंबर में यूज कर रही है, बहुत लिमिटेड नंबर में ये जहाज इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ बांग्लादेश की एयरफोर्स 12 की तादाद में याकूब 130 जहाज भी इस्तेमाल करी है। ये लाइट अटैक एयरक्राफ्ट हैं। बांग्लादेश की एयरफोर्स ने 12 जहाज परचेज किए थे, 4 उनमें से क्रैश कर गए, तो इनकी तादाद भी इस वक्त बांग्लादेश की एयरफोर्स में अब 8 ही की रह गई है। तो आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की एयरफोर्स के पास तकरीबन 50 के करीब फाइटर जेट्स हैं, जिनमें लाइट अटैक फाइटर जेट्स भी हैं, F7 और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स भी हैं। इन 50 जहाजों के साथ बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स चला रहा है। छोटी सी एयरफोर्स है, कोई बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है, लेकिन F7 जहाज बांग्लादेश के पास अब काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं और MiG-29 जहाज भी बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। ऑल्दो अपने जो MiG-29 जहाज थे, बांग्लादेश ने उनको बेलारूस से अपग्रेड करवाया था, इनके एवियोनिक्स अपग्रेड करवाए थे, इनका रेडार जो है उसको अपग्रेड करवाया था और नेसेसरी अपग्रेड जो है इन MiG-29 के अंदर की गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2030 के प्लान के तहत बांग्लादेश को एक मॉडर्न फाइटर जेट की जरूरत है और उस मॉडर्न फाइटर जेट के लिए बांग्लादेश की एयरफोर्स यूरोप की तरफ देख रही है। और यूरोप में उसके बाद 2 ऑप्शन हैं, या तो बांग्लादेश की एयरफोर्स यूरोफाइटर टाइफून ले ले या बांग्लादेश की एयरफोर्स फ्रांस से रफाल परचेज कर ले। यूरोफाइटर टाइफून के अपने मसले हैं, 4 ममालिक से आपको निगोशिएट करना पड़ता है। और आपको मैंने अपनी वीडियोस में ये भी बताया था कि सऊदी अरब जैसा इन्फ्लुएंशियल कंट्री भी जब यूरोफाइटर टाइफून जहाज लेने की बात करता है तो वहां पे जर्मनी जो है वो अकड़ जाता है और वो कहता है जी नहीं, हमने सऊदी अरेबिया को ये यूरोफाइटर टाइफून नहीं देने। बाद में ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर जर्मनी के चांसलर को मनाता है और फिर बात आगे चलती है। मतलब ये कि यूरोफाइटर टाइफून जहाज हासिल करने के लिए आपको कम से कम 4 कंट्रीज को खुश रखना पड़ेगा हर तरह। जनाब वो डिटेल से बता रहे थे, यानी बांग्लादेश अब राफेल फाइटर जो जेट है वो भारत के खिलाफ यानी जा रहा है और वो फ्रांस से, यानी भारत के पास भी राफेल फाइटर जेट हैं, अब वही ताकत के अगर बांग्लादेश के पास आ जाती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि बराबर की चोट है भाई। आपको किसी भी किस्म के जो उनका थ्रेट है उसका प्रेशर है लेने की बांग्लादेश को फिर ज़रूरत नहीं होगी। बांग्लादेश अपनी हवा को, फ़ज़ा को, स्पेस को मजबूती से उसका दिफा करना जानता है और करेगा भी। और देखें जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, उनकी जो फ्रांस के अंदर है, पेरिस के अंदर भाई बहुत ज़्यादा चलती है, उनका नाम है, ब्रांड है। वो कहते हैं ना कि इमरान खान एक ब्रांड है, इमरान खान को दुनिया जानती है। इसी तरह जो प्रोफेसर साहब हैं, नोबल प्राइज़ विनर हैं, तो इनको भी दुनिया जानती है। इनसे सारी दुनिया किस तरह से मिली, सारी दुनिया ने देखा। और यूएन की साइडलाइन के ऊपर जिस तरह से जो बाइडन के साथ मुलाकात हुई, ट्रूडो के साथ मुलाकात हुई, इसी तरह बिल क्लिंटन साबिक अमरीकी सदर हैं, उनके साथ जो मुलाकात हुई, तो वो भी सारी दुनिया ने देखा। यानी एक बड़ा ब्रांड और एक बड़ी डील करने जा रहा है, वो है जनाब राफेल फाइटर जेट। एक ऐसा विमान है जिसने खौफ तारी किया हुआ है भारतीयों के ऊपर। हिंदुस्तानी इस वक्त काफ़ी परेशान भी नजर आते हैं। व्यूअर्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।